میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی 100% جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں. پیسہ 100% حرام کا نہیں، حلال کا بھی ہے، لیکن میجورٹی حرام کا ہے. کیونکہ جو سیٹھ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں، سارے چوری کا مال بیچتے ہیں، گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں، چوری کے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹریاں چلا رہے ہیں، پورے پورے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں. اس میں کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا سب کے سب شریک ہے. جیڑا کٹو گے وہی لال ہے. تو یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے چل رہا تھا. اب دنیا میں اکانومی ایک مین چیز ہے، اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر. یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. جہاد کوئی نہیں کر سکتا، یہ ساری زبانی کلامی بات ہے، اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کے اندر فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بنا دیا، پولیس کو الگ سے ایک محکمہ بنایا، تو کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا، کیونکہ رومنز اور پرشینز کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک سینٹرل پوائنٹ اس حوالے سے بن جاتا تھا. پرشین امپائر گرنے کے بعد کوفہ تو عراق کے اندر ہی بنا. رومن امپائر چونکہ دور پڑتی تھی مدینے سے اور دارالخلافہ مدینہ تھا، تو انہوں نے کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تاکہ اگر رومن امپائر جو بچی کچی ہے اس کی طرف سے کبھی حملہ ہو تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدینے سے فوج نہ بھیجنی پڑے. کوفے ہی کو انہوں نے ایک سینٹرل سٹی کے طور پر ڈکلیئر کیا فوجی چھاونی کے طور پر. اور اسی لیے بعد میں سیدنا علی نے بھی دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا مدینہ شریف سے کوفہ. تو جب وہ فوج بن گئی اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ سیدنا عمر کسی جنگ میں یا سینئر اصحاب کسی جنگ کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں. فوج بن گئی تھی، بس فوج جاتی تھی، یہ لوگ مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جاتا تھا، لیکن سارے مسلمان جہاد اور قتال نہیں کرتے تھے، نہ یہ پاسبل ہے. اچھا، یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا. جس شخص کے اوپر خود 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے؟ تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے، لیکن میں ایک ٹروتھ لور ہوں، آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھائی معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. رہ گئی عوام الناس، اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں. ظاہر ہے اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی، یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا. عوام الناس تو بیچاری صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے. اپنے موٹر بائک کے اندر 1 لیٹر پیٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفenس رکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم عہدہ برا ہیں میرے بھائی. ہاں، اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی، یہ اللہ کے حضور مجرم ہے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے، پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے.